میرے دوستو، شکر بناؤ کہ ہمارا اللہ ایسا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ ورنہ آج ہمارے گناہ دیکھو، ہمارے گناہ ایسے ہیں کہ گرمی کتنی پڑتی ہے۔ گرمی نہیں، انگارے برسنے چاہیے، انگارے۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں، عذاب والے کام ہیں۔ اللہ نے پہلے کی قوموں کو کیسا ہلاک کیا، پہلے کی قوموں پر کیسا عذاب دیا، آپ کو خبر نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو خبر نہیں ہے؟ اور یہ امت کیا کر رہی ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کا ہم پہ احسان ہے کہ وہ ہم پر عذاب نہیں دیتا ہے، عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ دعائیں ہیں آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر۔ ہم آج غافل ہو گئے، دھوکے میں ہو گئے، گمراہی کی طرف دوڑنے لگے۔ آج ہمارے ایسے کام، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایسے کام ہیں۔ اور دیکھو ہمارا مالک ہم سے تب بھی کتنا پیار کرتا ہے کہ ہمارے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا، رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں چھینتا۔ اپنی نعمتوں کو ہم سے نہیں چھینتا، ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، رہنے کے لیے زمین بھی دے رکھی ہے۔ اور اللہ نے ہمیں جس شریر کو ہمیں دے رکھا ہے، جس پہ ہمارا کنٹرول ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ابھی کچھ نہیں کہہ رہا ہے، کچھ نہیں، پرمیشن ہے، کرو کیا کر رہے ہو، ابھی کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ لیکن جب پکڑ ہوگی تو پھر پکڑ ایسی نہیں ہوگی، پھر پکڑ ایسی ہوگی کہ بخشش ہی نہ ہوگی، معافی نہ ہوگی، پھر رحم نہیں کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، آ جاؤ اللہ کی طرف۔ اللہ کی قسم، زندگی میں کچھ نہ رکھا ہے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، ان کے گھروں میں سکون نہیں ہے، مال و دولت والے، عیش و عشرت والے، جن کو تم دیکھ کر ہم دیکھ کر یوں کہتے ہیں، او کیا مال ہے، کیا دولت ہے، کیا عیش و عشرت ہے، کیا گھر ہے، کیا مکان ہے، کیسی ان کی تجارت ہے۔ ان کی چیزوں کو دیکھ کر افسوس کرتے ہیں، کاش یہ میرے پاس بھی ہوتی، کاش میں بھی ایسا ہوتا، میں بھی اس کے جیسا ہوتا۔ آج ہماری سوچ، ہمیں نہیں پتہ ہے اس کے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہے اس کے گھر کی کیا حالت ہے، ان کے دلوں میں کیا بے سکونی ہے، کیا سکون ہے، ہمیں خبر نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، غریب بھی اچھا ہے، امیر بھی اچھا ہے، امیر بھی برا ہے، غریب بھی برا ہے، اگر وہ اللہ سے دور ہے تو، اگر وہ اللہ کے قریب ہے تو اچھا ہے، دور ہے تو برا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اتنے امیر ہوتے ہیں، ہم ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خبر نہیں ہے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی جو نیت ہے وہ کیسی ہے، یہ بندہ کیسا ہے، نیگیٹیو ہے، پوزیٹیو ہے۔ اللہ اگر کل اس کی پکڑ کرے گا، کل اس کا انصاف کرے گا، تو یہ وہاں فیل ہوگا، کامیاب ہوگا، ہمیں خبر نہیں ہے اس چیز کی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ کاش میں اس کے جیسا ہوتا۔ میرے اللہ کی قسم، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ میرے بھائیو، آج جیسی ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہم سے پہلے اور بھی لوگ آئے ہیں، وہ بھی گزار کر چلے گئے ہیں، اور آج بھی گزار رہے ہیں۔ ہم ذرا غور کر اپنے گریبانوں میں جھانک کر، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم نے اپنے ایمان کتنے باقی کر رکھے ہیں، کتنا ایمان ہمارا بچا ہوا ہے۔ تھوڑا غور کر اپنی زندگی کے بارے میں۔ آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں نا؟ موت پر بھی یقین ہوگا تو یہ بھی تو یقین ہوگا کہ ہم اللہ اٹھائے گا، ہم سے پوچھے گا، میرے بندے کیا کر آیا ہے، خبر ہے نہ ہے؟ تو ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ میں نے دیکھا ہے جو نیک کام کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کی زبان پر ناشکری نہیں ہوتی ہے، شکر ہوتا ہے، نافرمانی نہیں کرتے ہیں، فرم برداری کرتے ہیں، اللہ سے دور نہیں رہتے ہیں، اللہ کے قریب رہتے ہیں، جہنم سے نڈر نہیں رہتے ہیں،
ہاں ایسے ہو کر نہیں دکھاتے کہ جہنم ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جہنم سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، غم زدہ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں خیال آتا ہے تو ان کے آنسو نکلنے لگتے ہیں اور جنت کی طلب رکھتے ہیں، جنت میں جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، پورے کام کرتے ہیں۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو، متقی پرہیزگاروں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو دیکھا ہے کہ زندگی میں ایسے کام نہیں کرتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہو۔ زیادہ ایسے کام نہیں، انسان گناہوں کا بنا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے وہ نیک کام کرتے ہوئے بھی اللہ سے اتنا ڈرتے، میرے مالک ہم ناکام نہ ہو جائیں، ہم ناکام نہ ہو جائیں، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، ہم ناکام نہ ہو جائیں، ہم تیری جہنم کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم تیرا عذاب کو نہیں برداشت کر سکتے، ہم قبر کی خوفناک گھڑی کو، اس کالی رات کو نہیں برداشت کر سکتے جس میں عذاب مبتلا ہو جائے ہم پر، جو عذاب میں ہم مبتلا ہو جائیں، ہاں اس عذاب کو، اس دن کو، اس وقت کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم پر رحم فرما، ہماری قدم قدم پر رہبری فرما۔ جو اللہ کے نیک بندے، متقی بندے ہوتے ہیں وہ ایسے فرما بردار ہوتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو ہم کہیں گے یہ تو سیدھے جنتی ہیں، سیدھے جنت میں جائیں گے۔ ان کی زندگیوں کا یہ حال ہے، وہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کا عذاب سے، جب کہ اللہ کے حکموں پر چلتے ہیں، اللہ کے حکم پورے کرتے ہیں۔ اور آج ہم نہ ہماری نماز ہیں، نہ ہمارے دل صاف ہیں، نہ دل میں اللہ کی یاد ہے، اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے۔ محبت ہوتی تو اللہ کے حکم پر ہوتے، اللہ کی فرمانبرداری کرتے، نافرمانی ہم نہیں کرتے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں چلتے، داڑیاں نہیں کٹواتے، لوگوں سے محبت کرتے، نفرت نہیں کرتے، اس دل میں بغض بھرا نہ ہوتا، کسی کی نفرت نہ ہوتی، کسی کا کنہ نہ ہوتا۔ اگر ہم واقعی اللہ کو جانتے تو اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزارتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے، آپ کے طریقوں کو اختیار کرتے، آپ نے کیسے زندگی گزاری ہم آپ کی زندگی کو جانتے، آپ کی زندگی جیسی اپنی زندگی کو بناتے۔ لیکن ہماری زندگی دیکھو تو صحیح، کدھر گزر رہی ہے، کدھر دوڑے جا رہے ہیں۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اللہ کی جہنم سے بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ ہمیں خوف نہیں ہے، ڈرتے تو ہم ایسے کام نہ کرتے، اللہ سے محبت کرتے، اللہ کے کاموں کو کرتے، ہم نماز اپنے وقت پہ ادا کرتے، نمازوں کی فکر ہوتی ہمارے دلوں میں، لوگوں کی جلن نہ ہوتی، ان کو معاف کرنا ہمیں آتا، ہم اللہ کے حکم پر چلتے تو، نبی کو فالو کرتے تو، ان سے محبت کرنی آتی، ہم اللہ کے رضا کے لیے ان کے حق نہیں مارتے، ہاں لوگوں کے حق نہیں مارتے، ان کے حق ادا کرنے والے بنتے، انہوں کے مالوں پر، ان کی چیزوں پر گندی نیت نہ رکھتے، یہ دل صاف رکھتے، نیت صاف رکھتے، پاک صاف ہوتے، اور ہم بھی نیک بن کر زندگی گزارتے۔ ہم اللہ کے حکم پر ہوتے تو صحیح، ہم کہیں ہم ایمان والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، تم غور تو کرو ایمان کتنا باقی ہے۔ اذان ہوتی ہے، اے ایمان والو تھوڑا غور کرو اپنے ایمانوں کے بارے میں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا قوی ہے، کتنا باقی ہے، کہ واقعی ہم ایمان والے ہیں یا صرف نام کے ایمان والے بن کر بیٹھے ہیں۔ بس نام کے ایمان والے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہنے سے نہیں ہوتے ہیں، کہنے سے مسلمان نہیں ہوتے ہیں۔ تم ذرا غور تو کرو، جب اذان ہوتی ہے کیا ہمارے قدم مسجد کی طرف اٹھ جاتے ہیں؟ جب اذان ہوتی ہے ہمارے قدم مسجد کی طرف دوڑنے لگ جاتے ہیں؟ ہم مسجد میں موجود ہوتے ہیں جب اذان ختم ہوتی ہے، جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو کیا ہم مسجد کی طرف چل دیتے ہیں؟ کہ مسجد کی طرف ہمارے قدم چلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ کہ اللہ کی یاد میں ہم نکل جاتے ہیں اپنے گھروں سے؟ کہ اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجدوں میں آ جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے حکم پر اپنی زندگی بتانے کے لیے ہم تیار ہو گئے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کی قسم یہ مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو اللہ کا حکم آئے اور وہ اس کو انکار کر دے، اللہ کا حکم ہے اس کو انکار کر دے۔ دن میں 5 مرتبہ بلاتا ہے، 5 مرتبہ، اور جو کہتے ہیں ہم اللہ سے بڑی محبت ہے، وہ بڑی محبت کا اقرار کرنے والے اللہ کے 5 حکموں کو توڑ دیتے ہیں، لیکن اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ دیکھو تو سی اپنا کام نہیں چھوڑتے، حالانکہ یہاں تک ہے حکم تو یہ کہ سب چھوڑ دو اللہ کے حکم کے آگے، سب
سب قربان اللہ کے حکم کے آگے۔ جب انسان یوں کہتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کے لیے کام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے لیے دنیا کی مشغولیت سے نہیں نکل سکتا؟ دنیا کی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتا؟ یہ صرف باتوں سے ہی ایمان والا نہیں ہوگا، ایمان والے کام کرنے پڑیں گے۔ ہاں، اگر تم کسی کو اپنے پاس کام پہ رکھو تو وہ آپ سے کہے کہ میں آپ کو بہت اچھا کام کروں گا، بہت اچھا کام کروں گا، کیا وہ آپ کو فرمانبردار ہو جائے گا؟ آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آپ کہیں گے بھائی مجھے کوئی ایسا کام تو دکھا، مجھے کوئی ایسی چیز تو دکھا جو میں تجھ پہ یقین کروں کہ ہاں تو بڑا فرمانبردار ہے، کیسا کام کرنے والا ہے، کیسی محبت ہے تیرے دل میں میری اور میرے کام کی۔ آپ کو پروف چاہیے ہوگا۔ جب تک وہ آپ کا کام نہیں کرے گا، اور وہ آپ کا کام کرے ہی نہیں، وہ آپ کی باتوں کو جھٹلا دے، وہ آپ کا کام کو کام ہی نہ سمجھے، تو آپ دھکے مار کر اس کو اپنے کام سے نکال دیں گے اور کہیں گے کہ جا دفع ہو جا، تمہارے بس کی یہ کام نہیں ہے، یہ محبت جھوٹی ہے، یہ سب دکھاوا تھا تیرا۔ آج ذرا تم غور کرو اپنی زندگی کے بارے میں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے، ہم اللہ کے کام کو کام سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے کام کو دل سے کر رہے ہیں؟ ہم کیسے ہو چکے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے کون سی زندگی کو اختیار کر لیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ایمان والے۔ ایمان والے کیوں ہیں ہم؟ تھوڑا غور کرو، کیوں ایمان والے ہم؟ بھائی ہمارے باپ دادا نے کلمہ پڑھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، اس لیے ہم ایمان والے ہیں۔ تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ ایمان والے ہو، ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات کو سوچ کر، شرم آنی چاہیے۔ ہم کریں تو کیا کریں، کہیں تو کس سے کہیں؟ باپ بچوں کو نہیں بچا سکتا، بچے باپ کو نہیں بچا سکتے، میاں بیوی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے، بہن بھائی ایک دوسرے کی سفارش کر کے بچا نہیں سکتے۔ تم نے جیسے زندگی گزاری ہے، ماں ہو باپ ہو، بھائی ہو بہن ہو، کوئی بھی ہو، جیسی زندگی گزاری ہے ویسے تمہارا اعمال کا حساب ہونا ہے، تمہاری زندگی کا حساب ہونا ہے، تم سب کا حساب ہونا ہے، ہم سب کا حساب ہونا ہے۔ ہم غور تو کریں میرے دوست، تھوڑا غور کر، اپنے گھر کو لے اکٹھا کر، ایک جگہ بیٹھال اور سب کے ایمانوں کے جائزے تو لے، سب کے ایمانوں کی تحقیق تو کر، ایمان کے بارے میں جان تو صحیح، مسلمان ہیں، ایمان دلوں میں باقی ہیں، اللہ کا حکم ہے، محبت اللہ کی دل میں باقی ہے، ان کو بٹھال، پوچھ تو صحیح ان سے، تیرے باپ نے تجھے اتنا بڑا کر دیا، اتنی عمر ہوگی تیری، دیکھ تیری عمر کتنی ہے، آج تو جوان ہے، آج تیرا بڑھاپا بھی آ گیا، تیرے بالوں پر سفیدی بھی آ گئی، آج تیری خود کی بھی اولاد ہے، تو غریب بھی تھا تو امیر بھی ہے، ہر طریقے کے انسان ہے۔ آپ غور کریں کہ آپ کیسے ہیں۔ آپ کے باپ نے آپ کو اس دنیا میں لایا، آپ کو کھلایا پلایا اور آپ کو پروان چڑھایا، اور آپ کو اتنا بڑا کیا، آج آپ کی پوزیشن دیکھو، آپ کی پوزیشن دیکھو، اس ٹائم آپ میری بات کو سن رہے ہیں، تو اب ذرا غور کریں آپ کے باپ آپ سے کتنے بڑے ہیں۔ ہم سب ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، ان سے ذرا دین کے بارے میں خبر تو لو، پوچھو تو صحیح، تحقیق تو کرو، ان کو سمجھاؤ، ان سے سمجھو، ان کی باتوں کو سنو اور ان کو اپنی باتیں سناؤ کہ ابا جان ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم کیوں مسلمان ہیں؟ کیوں مسلمان ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس لیے مسلمان ہیں۔ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں تو ہم اللہ کے حکم پورے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہماری نمازیں کیوں ادا نہیں ہو رہی ہیں؟ ابا جان ایک بات بتائیں، آپ سارے کے سارے ایک جگہ بیٹھیں، پوری فیملی کو لے کر بیٹھو، اللہ کی قسم بڑے افسوس کی بات ہے، بڑا افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان ہیں، کسی کی عمر 10 سال ہے، کسی کی 20 ہے، کسی کی 30 ہے، کسی کی 40 ہے، کسی کی 50 ہے، کسی کی 60 سال ہے، 60 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، دیکھو تو صحیح۔ اور ان نوجوانوں سے پوچھو، ان بزرگوں سے پوچھو، ان بچوں سے پوچھو کہ ہمارے اللہ کے ہم پر کیا حکم ہے، ہمارا کلمہ کون سا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے، ان سے پوچھو تو صحیح، کلمہ کا کیا مطلب ہے۔
ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمیں کیا کرنا تھا، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے لگے ہم؟ پوچھو ان سے سوال کرو، ہمارا جو کلمہ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دیکھو کون سا جواب دیں گے۔ پہلے تو کلمہ ہی صحیح سے یاد نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے، نام کے مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، کلمہ صحیح سے یاد نہیں ہے۔ اور کلمہ تو یاد چھوڑو، پھر اس کا ترجمہ تو دیکھو، ہمیں پتہ بھی تو ہونی چاہیے۔ مسلمان کی دولت کوئی چھوٹی موٹی دولت نہیں، مسلمان ہونا، ایمان والا ہونا۔ اللہ کی قسم، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو یہ دنیا آپ کو دے دوں، اس دنیا کا بادشاہ بنا دوں، کنٹری نہیں، دیش نہیں، آل ورلڈ، پورا ورلڈ، پوری دنیا، اگر میں آپ کو اس کا بادشاہ بنا دوں تو آپ تو معمولی انسان نہیں ہو سکتے۔ لوگ کہیں گے جس کو پوری دنیا دی گئی ہے بھائی کوئی خاص ہوگا، کوئی قیمتی ہوگا، ہے نا؟ اگر بادشاہ بنا دیا جائے تو میرا اللہ کہتا ہے اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت دے گا، کئی گنا بڑی جنت۔ اللہ اکبر! تو پھر کتنا قیمتی ہوگا ایک مسلمان، ایک ایمان والا۔ جنت کس کو ملے گی؟ جنت ہر کسی کو نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں صرف ایمان والے جائیں گے، ایمان والے۔ ایمان والے کون ہیں؟ جس نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، اللہ کے حکم پر اپنی زندگی گزاری، اللہ اور اللہ کے رسول کا فرما بردار بن کر رہا، وہ ہے ایمان والا۔ سمجھتے ہو؟ اور پھر تم اب غور کرو کہ ہمارے ایمان کتنے باقی ہیں، ہمیں کتنی نالج اپنے دین کے بارے میں، اپنے اسلام کے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنے اللہ کے بارے میں، ہمیں کتنی نالج ہم دیکھیں، خبر لیں ہم اپنے ایمانوں کی، سوچیں ہم اپنے ایمانوں کے بارے میں کہ ہمیں پھر کتنی نالج ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، فکر مند ہو۔ آج اپنے بچوں سے پوچھو کہ بیٹا کلمہ کیا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے، ہمارا دین کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، ہمارا نبی کون ہے، اور ہم سے حساب کتاب کیا لیا جائے گا، ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں زندگی کا جواب بھی دینا ہے نہ دینا ہے۔ تو بیٹا تم کیا کر رہے ہو، کیسے زندگی گزار رہے ہو، نمازیں ادا کرتے ہو یا نہیں، اللہ کے حکم پورے کرتے ہو یا نہیں، ہاں اللہ کے حکم پر چلتے ہو یا نہیں، نبی کی سنتوں کو اپناتے ہو یا نہیں، یا شرم محسوس کرتے ہو؟ شرم مت کرنا بیٹا، شرم مت کرنا۔ جو اللہ کے دین کو اپنانے میں شرم کرتا ہے، جو اللہ کے دین کو ہاں اپنی زندگی میں اتارنے میں شرم کرتا ہے، اس پر عمل کرنے میں شرم کرتا ہے، پھر کل کہا جائے گا اس کو جہنم میں روندا جائے گا، جہنم کا عذاب اس کو دیتے ہوئے کہا جائے گا لے چاخ جہنم کا عذاب، او خوفناک عذاب، چاخ جو شرم کرتا ہے اللہ کے حکم پر چلنے میں، دین کو اپنانے میں، دین پر عمل کرنے میں جو شرم کرتا ہے، اس سے تمسخر ہو کر کہا جائے گا لے چاخ، تو بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، تو بڑی یعنی اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا تھا، تجھے دین پر چلنے میں شرم آتی تھی، لحاظ تو وہ چاخ جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لیے جہنم میں عذاب تیار کر رکھا ہے، چاخ۔ اور ایسی ناگوار چیز ہوگی جو بندہ نہیں چاہے گا، وہاں زقوم ہے، پیپ ہے، وہاں چخائی کھلائی جائے گی لے چاخ، اور بھی ایسی ناگوار چیزیں ہوئیں گی جس اس کا دل تو نہیں چاہے گا لیکن وہ انہیں بھی چکھے گا۔ اللہ کی قسم، دین کو اپنانے میں، دین پر چلنے میں، اللہ کے حکم کو پورے کرنے میں، نبی کی سنتوں کو اپنانے میں شرم محسوس نہ کرو۔ یہ دنیا تو فانی ہے، ختم ہو جانی ہے، تم کس کے لیے شرم کرتے ہو؟ اپنی عزت کے لیے۔ تمہاری عزت ایک جھٹکے میں ختم ہو جائے گی، یہ مال و دولت ایک جھٹکے میں تم سے دور ہو جائے گی۔ یہ جو تم اپنا آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہو، بڑا آدمی، بڑی پوسٹ پہ جانے کے بعد انسان کے نام چینج ہو جاتا ہے، چینج کہ فلا لقب لگ جاتا ہے کہ بھائی اب یہ بن چکا ہے، اب اس کو یہ پوسٹ مل چکی ہے، ایک جھٹکا لگے گا، ایک جھٹکا لگے گا بس۔ میرے اللہ کی قسم، اس کی خوشیاں، اس کے دکھ درد،
اس کی دنیا کی تکلیفیں، اس کی عیش و عشرت، اس کی مال و دولت، اس کی خوبصورت بیوی، اس کے خوبصورت بچے، ہاں اس کی زمین و جائیداد، اس کے ملنے جلنے والوں کی محبت اس کے دل میں، اس کی محبت ان کے دل میں، یہ سب محبتیں، عزتیں، دولتیں، شہرتیں، یہ سب 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 ایک جھٹکے میں ختم، ایک موت کا جھٹکا لگا، سب ختم۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا بچا؟ وہ جو گلے لگا کر بیوی سوتی تھی، جس کو نیند نہیں آتی تھی اس کے بغیر، بچے کھانا نہیں کھاتے تھے اس کے بغیر، دوست کہیں گھومنے نہیں جاتے تھے اس کے بغیر، ماں باپ اس کو دیکھے بغیر اپنے دل کو سکون نہیں دے پاتے تھے، آج سب کی محبت اس سے دور ہو چکی ہے۔ بیوی اب میت کو گلے نہیں لگائے گی، اپنے پاس رکھ کر نہیں لیٹ سکتی، بچے اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ماں باپ اس کو، ہاں لوگ یہاں اپنی محبت دکھا دیں گے، یہاں اس کی محبت ظاہر ہو جائے گی۔ اب کیا کیا جائے؟ ان کو کیسے رکھا جائے؟ ان کی زندگی کے بارے میں باتیں ہونے لگیں گی، اچھے تھے تو اچھی ہوں گی، برے تھے تو بری ہوئیں گی، لیکن یاد رکھنا جب موت آ گئی سب چھن گیا، میرے بھائیوں، میرے دوستو، کچھ کام نہ آیا، پھر کچھ کام نہیں آئے گا، سب تنہا چھوڑ دیں گے۔ تمہارے عزیز تم سے محبت کرنے والے کہیں گے کب کا وقت رکھا ہے؟ غم جتانے والے تمہارے سامنے رو کر دکھائیں گے، لیکن پیچھے وہ اپنی تجارتوں کی بات چل رہی ہوں گی، پیچھے اپنے کاروبار کی باتیں چل رہی ہوں گی، پیچھے پوچھا جائے گا یار ٹائم بہت لگ رہا ہے، کب لے کر جائیں گے، جلدی کرو، اور تمہارے سارے لقب ختم ہو چکے ہیں۔ میت کو اٹھاؤ، میت کو نہلاؤ، میت کو دفناؤ، چلو جنازے کو لے کر، چلو بھائی، تمہاری محبتیں سب کے دلوں سے ختم ہیں، کوئی تم اپنے ساتھ اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، کوئی تمہارے ساتھ اکیلا تنہا تمہاری قبر کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تم کس کی طرف دوڑ رہے ہو؟ کس سے محبت کر رہے ہو؟ کس کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہے ہو جو تمہیں تنہا چھوڑ دیں گے؟ کس سے تم بے خبر ہو گئے جو تمہیں موت نہیں آئے گی؟ یاد رکھنا ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں تم بھی آؤ گے، میں بھی آؤں گا، ہم سب اسی لائن میں ہیں۔ میرے بھائیو، دنیا کی طرف نہ دوڑو، اللہ کی قسم نہ دوڑو، تم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو، زندگی کہاں گزر رہی ہے، کیسے گزر رہی ہے؟ کیا اس کو ایسے ہی گزرنا تھا جیسے آج ہم گزارنے لگے ہیں؟ کیا ایسے ہی ہونا تھا؟ آج ہماری نسل کس طرف دوڑنے لگی ہے؟ ہم خود کس طرف دوڑنے لگے ہیں؟ ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے فلمیں دیکھتے ہیں، ہمارے گھر میں دیکھو ہماری ماں بہنیں ڈراموں میں لگی ہوئی ہیں، ان کو ڈرامے دیکھ کر سکون ملتا ہے، ہنستے ہیں، روتے ہیں، ہاں غم زدہ ہوتے ہیں، ان کی فلموں کو دیکھ کر اپنے دل کو اداس کرتے ہیں، کوئی غم زدہ بات آ جائے ایموشنل ہو جاتے ہیں، کوئی ہنسی کی بات آ جائے تو ہنسنے لگ جاتے ہیں، لیکن اس پردے کے پیچھے کا راز تم کو کوئی معلوم نہیں ہے، تم کو خبر نہیں ہے اس پردے کے پیچھے کا راز کیا ہے۔ میرے بھائیوں، تم اپنی زندگیوں کو تباہ نہ کرو، برباد نہ کرو، کل تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ آج تم اپنی نمازیں قضا کر کے اللہ کے حکم کو توڑ کر تم ڈراموں میں مشغول ہو کر ہنستے ہو، ہم لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں، ہم یہ ٹیلی ویژنوں میں فلموں میں دیکھتے ہیں، ان سے ہم روتے بھی ہیں، ہنستے بھی ہیں۔ ہم ایک بہت بڑی ناکامی کی طرف دوڑ رہے ہیں، بہت بڑی ناکامی کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو کس طرح یعنی ظلم ہو رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو کس طرح تکلیف دی جاتی ہے، کس طرح اس پر ظلم کیا جاتا ہے، لیکن میرے اللہ کی قسم یہ ظلم کوئی ظلم نہیں ہے، یہ مار کوئی مار نہیں ہے، یہ تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، میرا اللہ جو عذاب دے گا وہ بڑا خوفناک ہے، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ پھر رحم نہیں کھائے گا۔ ڈراموں میں اپنی زندگی برباد نہ کرو، ٹائم پاس کے لیے فلمیں نہ دیکھو، ٹائم پاس تم اللہ کے ذکر میں کرو، اللہ کی محبت میں کرو،
तुम टाइम पास कहाँ हो, तुम फालतू टाइम के कहाँ हो, तुम बड़े कीमती हो, तुम्हारी ज़िंदगी बड़ी कीमती है। तुम अपनी ज़िंदगी का जवाब देना है, तुमसे इंसाफ होना है, जवाब लेना है ज़िंदगी का। तुम क्यों अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते हो? तुम अपने आप को क्यों ऐसा समझते हो कि मैं ऐसे ही हूँ, मेरा कोई ड्रीम नहीं है, कोई मालिक नहीं है, मेरी ज़िंदगी बस ऐसी है, मैं पैदा हुआ हूँ, बड़ा होऊंगा, एक दिन मर जाऊँगा, मिट्टी हो जाऊँगा, फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। हम अनजान हैं, अनजान हैं। एक पूरा सिस्टम है जो हमारे आँखों के सामने अनजान है। जब ये आँख दुनिया की बंद हुई, वो सिस्टम तुम्हें नज़र आ जाएगा, वो नज़र आ जाएगा। कब्र के अंदर तुम्हें गड्ढा दिखता है, गड्ढा नहीं है, गड्ढा नहीं है। जहाँ तक तुम्हारी निगाह जाएगी तुम्हें वो कुशादा नज़र आएगी, खुली भी नज़र आएगी। तुम क्या सोचते हो, क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही है। नहीं मेरे दोस्त, पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम है। तू सोच तो सही, समझ तो सही, अपनी ईमान वाली ज़िंदगी को पहचान तो सही, अल्लाह की तरफ आ तो सही, अल्लाह के हुक्म को देख, और मरने के बाद वाली ज़िंदगी को देख, क्या होना है, कैसे होना है, किस तरह की ज़िंदगी गुजरनी है। हम अनजान हैं, गाफिल हैं, धोखे में हैं। हमको समझना चाहिए इस बात के बारे में कि हम किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें करना क्या था, हम क्या कर बैठ रहे हैं, हमें क्या करना था, हम क्या कर बैठ रहे हैं। हमें ज़िंदगी ऐसी नहीं गुजारनी थी जैसे आज हम गुजार रहे हैं। हमें अमल ऐसे नहीं करने थे जैसे आज हम अमल कर रहे हैं। हमें अल्लाह को राज़ी करना था, अपनी ज़िंदगी पर अमल करना था, अपनी ज़िंदगी को पहचाना था, अल्लाह के नबी को पहचानना था, अपने नबी की सुन्नतों को फॉलो करना था। लेकिन आज हम सबसे गाफिल हो गए, सबसे अनजान हो गए। न आज हमें हमारे ईमानों की खबर, न हमारे बीवी बच्चों को अपने ईमानों की खबर, हमें उस अज़ाब का कोई ख्याल नहीं है, उस जन्नत जहन्नम कोई पता नहीं है। बस ऐसी दुनिया में आ गए और ज़िंदगी जानवर की तरह बशर करने लग गए। ये कोई ईमान वाली ज़िंदगी नहीं है। कोई मुसलमान ऐसा कामयाब नहीं होगा कि बस अल्लाह को मैं मानता हूँ लेकिन कोई अल्लाह का हुक्म ज़िंदगी में नहीं है। अल्लाह पूछेगा मेरे बंदे क्या लेकर आया, क्या लेकर आया, तो क्या लेकर गए? गफलत, नाकामी, बताओ, बुराइयाँ ही बुराइयाँ, गुनाह ही गुनाह। अल्लाह के हुक्म को तोड़कर तुम क्या समझते हो कामयाब हो जाओगे? अपनी ज़िंदगी को मेरे भाइयों गौर करो, गौर करो। अभी मौका है, फिर मौका ना होगा। थोड़ा गौर करो इस बात के बारे में।